اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھے پارے کا 9واں رکوع اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے آگے اس کا درس دیا جائے گا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، للذین احسنوا منہم، جو ان میں نیک ہیں، واتقوا اجر عظیم، اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے ڈرو، اور زیادہ ہوا ان کا ایمان۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، واتبعوا رضوان اللہ، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اب ان آیات کریمہ کے شان نزول کے متعلق غزوہ احد کا جو واقعہ اس سے پہلے گزر چکا، تو اسی کے ساتھ متصل ایک اور غزوہ پیش آیا تھا جسے غزوہ خمراء الاسد کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ خمراء الاسد مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ تو واقعہ اس غزوہ کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس پلٹ گئے تو واپس جانے کے بعد راستے میں جا کر انہیں افسوس ہوا کہ ہم نے مدینہ کے اوپر کیوں نہ چڑھائی کی، جو مسلمان زخمی تھے انہیں ہم نے قتل کیوں نہ کیا، تو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر لیتے واپس پلٹنے کی بجائے۔ تو انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ ہمیں دوبارہ واپس پلٹنا چاہیے۔ تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان تمام معاملات سے آگاہ فرما لیا، تو حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے غزوہ احد کے اندر شرکت فرمائی تھی وہ صرف میرے ساتھ چلیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی مسلمان ہمارے ساتھ نہ چلے گا۔ تو اس اعلان پر 200 مجاہدین کھڑے ہو گئے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نے اعلان فرمایا کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے، تو 70 حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو گزشتہ کل کے معرکہ میں شدید زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے۔ یہ حضرات حضور کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور مقام خمراء الاسد پر پہنچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا۔ اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا کہ پھر مدینہ پر چڑھائی کریں اور اہل مدینہ کا استحصال کریں۔ زخم خوردہ ضعیف صحابہ اس خبر وحشت کا اثر کو سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر مددگار ہے۔ اس طرف تو مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ خبر دی گئی اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ دوسری طرف معبد خزائی بن خزان کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ ضرور تھا۔ تو اس نے ابو سفیان کو دیکھا وہ اپنے لوٹنے پر پچھتا رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر میں ہے، تو اس نے ابو سفیان کو بتایا تم دھوکے میں نہ ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو خمراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے۔ ابو سفیان پر اس خبر نے رعب ڈال دیا۔ اس واقعے کا بیان مذکورہ 3 آیتوں میں فرمایا گیا۔ پہلی آیت میں اشارہ ہے کہ غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود جب ان کو دوبارہ دوسرے جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بلایا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے،
اس مقام پر ایک امر قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہاں جن مسلمانوں کی تعریف کی جا رہی ہے ان کے دو وصف بیان کیے گئے، تو ایک تو من بعد ما اصابہم الکرح، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر تیار ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو عہد میں زخم پہنچ چکے تھے اور ان کے 70 نامور بہادر شہید ہو چکے تھے اور ان کے جسم بھی زخموں سے چور تھے، لیکن جب ان کو دوسری دفعہ بلایا گیا وہ فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جبکہ دوسرا وصف للذین احسنوا منہم واتقوا، کہ انہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی کہ دونوں اوصاف کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ کہ صرف جانصاری انسان کے کام نہ آئے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ چیز بھی ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق مزید ذکر فرمایا کہ جب ان کے بارے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ نعیم بن مسعود کی طرف سے کہ ابو سفیان نے بڑا لشکر تیار کیا، تو انہوں نے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس جملے کے متعلق حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے متعلق صوفیاء کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی مجرب ایک نسخہ ہے کہ جو بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1000 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اپنی کسی بھی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اگر کوئی مصیبت کا شکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ یعنی کہ یہ ایسا بہترین نسخہ ہے کہ اسے انسان جس مقصد کے لیے، جس اچھے مقصد کے لیے پڑھے گا، 1000 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان جب واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ کہ ان کو نہ پہنچی تھی کوئی بھی برائی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والے ہیں۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اور یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، سو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تجھے ڈرانے والا کام، تم لوگوں کو ڈرانے والا کام یہ شیطان یا شیطان کے دوست کرتے ہیں، اور تم نے ان سے نہیں ڈرنا، تمہارے دل کے اندر ایک خوف خدا ہونا چاہیے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں جو لوگ کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ آپ کو غم کے اندر نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت کے اندر کوئی بھی حصہ نہ دیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے کے اندر، ایمان حاصل نہ کیا بلکہ کفر کی طرف وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ نہ سمجھیں کافر، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما نملی، ہم جو مہلت دیتے ہیں، لہم خیر لانفسہم،
ان کو کچھ بلا ہے ان کے حق میں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اب کفار کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، اس مہلت کے بارے میں ذکر فرمایا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ حق راستے کے اوپر ہیں، بلکہ انہیں جو مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے تاکہ وہ گناہ کے اندر اور زیادہ ترقی کریں، تاکہ انہیں رسوا کرنے والا عذاب ان پر مسلط کیا جائے۔ پھر آگے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، وما کان اللہ لیطلعکم، اور اللہ نے ہی ہے کہ تم کو خبر دے، علی الغیب، غیب کی، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے، فآمنوا باللہ ورسولی، سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم یقین پر ہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری پر، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت کے اندر نہ چھوڑے گا جس کے اوپر ہے، بلکہ جب تک خبیث کو، ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دیا جائے۔ اب منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام ذکر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ قادر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ میدان جنگ سے جان چھڑا کر بھاگ گئے، وہ میدان جنگ کے اندر شریک ہونے سے پہلے بھاگ جاتے، وہ ہیلے بانے بنانا شروع کر لیتے، تو اس کے ذریعے سے منافقین کا نفاق مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں تم لوگوں کو نہیں بتلاتے، بلکہ جسے چاہتے ہیں اپنے انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، اسے اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، تو اور جتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا بتلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یقین پر رہو، پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے، کہ وہ بہتر ہے ان کے حق میں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو تم کرتے ہو سو جانتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کے متعلق ذکر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ بخل کے معنی شرعی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اس لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔ اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں، البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا بخل حرام نہیں مگر خلاف اولا ہے۔ بخل ہی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی احادیث میں آیا جسے شح کہا جاتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمے جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے، اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع شح والایمان فی قلب رجل مسلم ابدا، یعنی شح اور ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بخل کی جو سزا اس آیت میں ذکر کی گئی کہ قیامت کے روز جس چیز کے دینے میں بخل کیا اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کی تفسیر حضور نے یہ فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال عطا فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔
وہ اس شخص کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں۔ پھر حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ دوسری آیت میں یہود کی ایک سخت گستاخی پر تنبیہ ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز اب اگلی آیات کریمہ کے اندر اس کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوا، تو اس سے انشاءاللہ آگے 10واں جو ہمارا رکوع ہے وہ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔